تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ نام محمد ہے کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت خوب جناب بہت شکریہ آپ سے ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے خیر سے ہیں آپ خیریت سے ہیں یہ سن بھائی بس کافی ٹائم سے لیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ ملاقات اور آپ سنائیں سے ٹھیک ہے اللہ کا بڑا کرم اللہ کا بڑا کرم بہت شکریہ جزاک اللہ عمران اللہ کلیانوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم عمران بھائی وعلیکم السلام آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ عمران بھائی کال شامل کریں گے اور کچھ سوالات بھی آپ کے لیے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں رزق کی وسعت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور عمران بھائی ساتھ جیسے آج اب 27ویں کی شب ہم آلموسٹ شروع ہونے والی ہے کوئی ایسا ورد کوئی ایسا کلام کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز بتائیے لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہیں لیکن ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے آج کی رات اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو شب قدر لیلۃ القدر اپنے ثواب کے اور فضیلت کے ساتھ عطا اور نصیب فرمائے آمین زندگی میں ہماری کوئی بھی شب قدر ضائع نہ جائے آمین شب قدر میں سب سے پہلے تو میں وہی دعا بتاؤں گا کہ جو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے لیلۃ القدر پا لوں تو میں کیا پڑھوں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چھوٹا سا جملہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معافی پسند فرمانے والے ہیں اور خود بھی معاف اور درگزر کر فرمانے والے ہیں، ہم سے درگزر فرما دیں۔ چونکہ دیکھیں ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنی بھی اطاعت کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح کرنے کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ہم اللہ سے درگزر مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے درگزر فرما دے۔ ایک فارسی کا شعر ہے زمانے طالب علمی میں نے کسی سنا تھا اور سیکھا تھا، وہ دعا کے طور پہ پڑھتا ہوں کہ من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عف بر گناہم کش، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعتوں کو قبول کر لیں، کیونکہ ہماری اطاعتیں ہمیں پتہ کیسی ہیں، قلم عف بر گناہم کش، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے، اللہ سے بس یہ دعا کریں۔ دوسرا اس رات میں ہم کثرت سے کیا پڑھیں، سورۃ القدر کی بھی ہم کثرت سے تلاوت کریں، اس نیت سے رزق کی برکت کا، جس طرح سوال کیا گیا کہ رزق کی برکت کے لیے، تو رزق کی برکت کے لیے بھی خود سورہ قدر لیلۃ القدر جو ہے اس کا بھی ہم وٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنی سہولت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، 11 مرتبہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ سورۃ القدر کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے اس کا کثرت سے ورد رکھیں انشاءاللہ، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ باقی قرآن کریم کی سورہ مزمل ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ اپنے اوپر سے بندشیں، نظر، جادو ٹونا، سفلی عمل یہ ختم کرنے کی نیت سے ان کو کم از کم 7 مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے بچوں پہ دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، جو دور ان کا تصور کر کے دم کریں، انشاءاللہ جادو نظر وغیرہ چیزیں بھی ختم ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہم کال بھی شامل کریں گے، لیکن عمران بھائی گھر میں ایک خاتون کا سوال ہے کہ گھر میں سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے پلیز جی، اور بلکہ بکر سے کال بھی جو ہم پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ نسرین صاحبہ آئیے جی۔ نسرین صاحبہ جی 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 فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ نسرین صاحبہ جی؟ اور سلام بھائی، ایسن ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ بھائی جان میرے 2 سوال ہے۔ جی آپ پوچھیں سوال۔ جی جی آپ بات کریں، آپ آپ کی آواز جاری ہونے۔ میرے 2 سوال ہے، ایک تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جوڑوں میں ہوا ہے، جوڑوں میں؟ ایک تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جوڑوں میں ہوا، بھائی عمران سے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے، دوائی بھی میں استعمال کرتی ہوں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بھائی عمران کو کہ برا نہیں محسوس کرنا، لیکن مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں بھائی عمران تو دے دیں میرے پاس۔ جوڑوں کا ایشو ہے، لیکن مجھے دوسری بات سمجھ نہیں آئی۔ عمران بھائی آپ کو سمجھ آئی دوسری بات؟ مجھے پراپرلی آواز ہی دوسری بات کیا ہے، ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھائی عمران کو کہیں کہ آپ نمبر مجھے دینا چاہیں تو دے دیں اور برا نہیں محسوس کرنا۔ عمران بھائی کا نمبر، عمران بھائی آپ کا نمبر دے سکتے ہیں کیا آن ایئر؟ ہاں وہ پرائیویٹ اس میں کنٹرول روم سے دے دیں، ان کے پاس کنٹرول روم سے ان کو نمبر دے دیجیے۔ سوشل میڈیا پہ کہیں میں نے ڈال رکھا ہے تو اس پہ۔ اور صدام بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، کیسے ہیں آپ صدام بھائی؟ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ چلیں بہت شکریہ صدام بھائی، بہت شکریہ۔ تو عمران بھائی ان کو آپ پلیز بتائیے، جوڑوں میں درد کا بھی بتا دیجیے پلیز آپ ان کو۔ ویسے حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے اور بہت آرام سے سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہے، اگر وہ مل جائے تو بہترین ہے، اس کو 7 بار پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا، یہ درد کے تمام جوڑوں کے درد، جسم کا درد، ان تمام چیزوں کے لیے اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہ یاد رہے تو سورہ قیامہ کے شروع کے آیتیں، سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تقریباً 4-5 آیتیں شروع کی ہیں، ان کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، پانی میں دم کر کے پیا کریں، تو انشاءاللہ گھر سے یہ جسم سے درد دور ہوگا۔ باقی جو گھر میں سکون کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں گھر میں سکون ہو، تو گھر میں سکون کے لیے اس سے کم از کم گھر کے چاروں کونوں میں تو بیٹھ کے آیت الکرسی اس کا ورد رکھیں، اس سے گھر میں سکون بھی آئے گا، گھر میں رزق بھی آئے گا، رزق کی برکت ہوگی۔ اگر چاروں کونوں میں بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہو تو اپنے ہی کمرے میں پڑھ کے 4 مرتبہ چاروں کونوں کا تصور کر کے وہاں دم کر دیں، یا پانی پہ دم کر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا کریں، تو انشاءاللہ گھر میں سکون اور امن اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل صحیح عمران بھائی، کال اور بھی شامل کریے، لیکن صدام بھائی سے بھی میں ضرور سوال یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا۔ صدام بھائی، جس طرح آج کی رات میں اکثر لوگ، یہ بھی میں نے کہیں سنا ہے کچھ لوگوں سے کہ اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، رات کو عشاء کی جماعت سے پڑھ لیں، اور پھر بھلے عبادت نہ کریں یا رات میں نہ جاگیں، تو کیا یہ کافی ہے آج کی رات حاصل کرنے کے لیے؟ دوسرا یہ کہ وہ کون
ایسے عمل ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں اور پھر آج کی رات بھی دعا مانگتے رہے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا احسن بھائی. جی ویسے تو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھے اس سے ساری آدھی رات کا قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن اور بھی حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں احتساب اور ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث ہے بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا 3 بار، اور صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ پہلے بھی ممبر پر چڑھتے تھے، آپ نے آمین تب نہیں کہتے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی. اب دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو طائف پر پتھر برسائے گئے لیکن آپ سے کبھی بد دعا نہیں کی. لیکن اس موقع پر جبریل نے بد دعا کی اور آپ نے اس پر آمین کہی. وہ پہلے شخص کون تھا؟ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنے گناہ عبادت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے. تو اگر ہم صرف روزہ رکھیں گے اور نماز جماعت سے پڑھ لیں گے تو یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ قیام اللیل کرنا ہوتا ہے، تراویح پڑھنی ہوتی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن. اور اسی حدیث میں جو دوسرا شخص تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص برباد ہو. اور اسی طرح تیسرا جو شخص ہے وہ والدین جس کو ملیں اور اس کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے. ایک اور آخری حدیث بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، بری بات، گناہوں کے کام کرنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتیں کرنا نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانا اور پینا چھوڑ دیں. یعنی روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا مقصد نہیں ہے. جیسے قرآن کی آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے. لعلکم تتقون مقصد بتا دیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا. اور اس میں اس رات میں عظیم رات ہے. اسی طرح صرف ایک مسکنسیپشن سالو کرتا چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف 27 تاریخ کی شب قدر ہے، لیلۃ القدر وہ نہیں. توقع کراتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29 ان سب میں تلاش کرنا چاہیے، اعتکاف بھی کرنا چاہیے. اور ویسے اگر اعتکاف نہیں کر سکتے تو ہر رات میں عبادت کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تقی بھائی نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ آنے کا. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ دعا آپ کی. ایک کال شامل کریں گے پھر آپ سے گفتگو بھی کریں گے. جی کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں ریحانہ آری والا سے بات کر رہی ہوں. جی ریحانہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ جی مجھے عمران بھائی سے یہ پوچھنا ہے، میری بیٹی ہے اس کی ایج ہے 16 سال اور اس کی جو آئیز کی بالز ہیں نا وہ گھومتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. آئی بالز ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یہ بول رہی ہیں آپ؟ آنکھیں جو ہے نا وہ گھوم جاتی ہیں. تو آپ نے ان کا چیک اپ کرایا ہے، ان کی اسکین اور ان کی سب کچھ؟ ہاں جی چیک اپ تو کروایا ہے، میڈیسن بھی دی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. جی عمران بھائی کیا ان کو بتائیں گے آپ؟ صاحب چلیے پڑھنے کو بتایا تھا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ جو صورت ہے اس صورت کو 7 دفعہ پڑھ کے بچی کے چہرے پہ دم کر دیا کریں وقتاً فوقتاً. باقی جو علاج جو کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرما دیں انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. ایک اور کال شامل کریں گے. جی ہمارے ساتھ نور زمان ہے جی کال پہ عیسیٰ خیل سے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی احسن بھائی ایک تو پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ پورا رمضان شریف گزر گیا لیکن آپ کا پروگرام کا جو ہے نا پچھلے سال والا مزہ نہیں آیا. اچھا اس کی وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ آئی ہوئی ہے نا پورا مہینہ اسی میں ہے، یعنی کہ کیونکہ ہمارے پاس نہ تو دوسری کیبل ہے نہ دوسرا چینل ہے، وہی پی ٹی وی ہے اور اس پہ وہ آپ کیا بولوں نیا ہے تو سارا دن وہی لگے رہتے ہیں. نہ کوکب نورانی صاحب کو نہ یہ کوکب نورانی صاحب تو آئے ہیں ہمارے پاس. کوکب صاحب کو تو بلایا ہم نے، ہمارے پاس آئے ہیں. نہیں بے شک آئے ہیں لیکن وہ چلے ہم کوشش کریں گے یہ جو آخری دن ہے ان میں ضرور ان کو دعوت ہے، آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جناب کوئی سوال ہے عمران بھائی کے لیے آپ کے پاس؟
سوال اچھا تقی بھائی آج کی رات کے حوالے سے 27ویں شب ہے اور طاق رات ہے، اور جس طرح صدام بھائی نے بتایا کہ یہ آخری 5 راتیں، یعنی جو 10 راتوں میں سے 5 راتیں ان میں شب تلاش کی جاتی ہے، عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایسا کیا عمل ہے جس سے آپ یہ ہمارے لوگوں کو تعلیم دیں گے جس سے اب ان کو لگے کہ دعا بھی قبول ہو جائے گی اور عمل بھی رب کے ہاں مقبول و قبول ہوگا، اور عبادات بہت لمبی لمبی کرنے کی بجائے کچھ کم وقت میں ان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ کچھ ایسا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ سوال مولا متقیان نے پوچھا ہے حضور سرور کائنات سے. جی جب حضور نے پورا خطبہ ماہ مبارک رمضان بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں افطار کروانے کا یہ ثواب ہے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور پھر ہر ایک کا ثواب یہ بیان کیا کہ اگر کوئی اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی ایسا ہے کہ پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب مل رہا ہے. صحیح. تو اس موقع پر مولا متقیان کھڑے ہوئے اور مولا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر العظیم، یہ بتائیے کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے. ٹھیک ہے. اب سب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اوپر دوبارہ سے فوکس کیا جائے، کوئی اس طرح کی بات حضور سرور کائنات بیان فرمائیں گے. لیکن عجیب بات حضور نے بیان فرمائی کہ یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان جہاں حلال خدا سے بچ رہا ہے وہاں سب سے پہلے حرام سے بچنے کی عادت پیدا کرے. صحیح. تو یہ آج کی رات کی دعاؤں میں سے بھی ایک اہم ترین دعا ہے کہ انسان رزق حلال طلب کرے، انسان زندگی حلال طلب کرے. جتنا بھی حرام، اب ضروری نہیں کہ حرام کوئی بڑے بڑی چیزیں ہوں کہ خدا نخواستہ انسان کوئی قتل کا گناہ کر رہا ہو، کوئی شراب کو گناہ کر رہا ہو، کوئی جوئے کا گناہ کر رہا ہو. نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیملی کے اندر ہی کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں تو قطع رحمی یہ بھی حرام ہے. اس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں سے بہت عرصے سے پیار سے بات نہیں کی، ہمیشہ تندی سے بات کرتے ہیں، ہمیشہ انہیں ڈانٹتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے. اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور ایک حضور سرور کائنات کی اور روایت بھی ہے کہ جو اس میں ہمیں اور سپورٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پروردگار نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہے. جیسے خدا نے اپنے ولی کو اور اپنے دوست کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اپنی رضا کو عبادات کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد بیان کیا کہ چھپا کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے. کہ چھپا کے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ولی کو چھپایا ہوا ہے تم کسی بھی بندے سے ملاقات کرو گے تو یہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے یہی ولی خدا ہو. جب کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تو یہی سوچنا کہ ہو سکتا ہے خدا کی خوشنودی اسی کے اندر ہو. جب کوئی بھی گناہ انسان کرنے لگے اور یہ سوچے کہ نہیں یہ تو چھوٹا سا معمولی سے گناہ ہے، سمجھنا کہ ہو سکتا ہے خدا کی ناراضگی اسی گناہ کے اندر ہو. اس لیے کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو راتوں کی بات ہے، جیسے 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اصلی رات کون سی ہے. صحیح. تو اس کے اندر راز کیا ہے؟ راز وہی ہے کہ کسی بھی رات کو معمولی نہ سمجھنا. بالکل صحیح. ہو سکتا ہے کہ وہی رات شب قدر کی رات ہو. بالکل صحیح. اور اگر آج انسان یہی سوچ کر کہ میں آج کی رات اس طرح سے گزارتا ہوں کہ جیسے شب قدر کی رات ہو، تو پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر اس نے کوئی اور رات بھی شاید شب قدر کی قرار دی ہو، وہ کہے گا کہ نہیں میرا بندے تو نے یہی سمجھا تھا، میں تیری سمجھ کے حساب سے یہی رات شب قدر کی مان کے تجھے آج ہی کی رات میں 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور جی ایک کال شامل کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ. جی بسم اللہ. جی کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی لیا سے محمد سلیم ہے. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی لیا سے محمد سلیم بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے میرے بھائی. میرا سوال یہ ہے، میرے بیٹیاں روزہ رکھتی ہیں، میرے بیٹے روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ میں بہت سمجھاتا ہوں. علامہ صاحب سے سوال ہے، یہ مہربانی کر کے ان کو تلقین کریں، ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. کیا عمر ہے آپ کے بیٹوں کی؟ جی وہ 70 17 اور 14. میری بیٹی 14 سال کے وہ روزے رکھتی ہے، یہ بیٹے نہیں رکھتے. ماشاءاللہ جی آپ کی بیٹیوں کو بھی مبارک. 17 سال. اچھا بہت اچھی بات آپ نے کی، اور آپ فکر مند ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کا فائدہ، کہ دنیا آخرت میں ان کا فائدہ. اور روزہ فرض ہے، یہ تمام مسلمان جانتے ہیں، اس کو ایوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. علامہ صاحب سے بھی اس کا میں جواب ضرور لوں گا. ایک اور کال شامل کریں گے. جی سدیش صاحب ہیں جی کشمیر سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ عمران بھائی سے کہ وہ ذہن تیز کرنے کو بھی وظیفہ بتا سکتے ہیں. کس چیز کا وظیفہ؟ ذہن تیز کرنے کا. ٹھیک ہے عمران بھائی. السلام علیکم حسن بھائی ٹھیک ہے؟ جی میں نے آپ کا سوال سن لیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. حافظے کا علامہ صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں ان پہ عمران بھائی آپ بھی شامل ہو کے صدام بھائی
14 साल और 17 साल जवानी की उम्र है, और अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो ये किस कदर गुनाह है रोज़ा जानबूझ के छोड़ना, ये आप प्लीज़ बताइए। पहले ये कि बुलूगत की उम्र भी हम अर्ज कर दें कि ज़ाहिरन इसके ऊपर भी इत्तेफाक है, 15 साल इस्लामी 15 साल इस्लामी महीनों का जो कैलेंडर है वो 15 साल मुकम्मल होने के बाद लड़का बालिग होता है। अलबत्ता बुलूग की और भी निशानियां हैं, उससे भी इम्कान है कि वो पहले बालिग हो जाएं। तो अगर एक शख्स बालिग हो गया है तो वाजिब है उसके ऊपर कि वो रोज़ा रखे, और अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो उसके ऊपर सख्त गुनाह और सख्त अजाब है। और बाज़ रिवायत के अंदर तो आता ये भी आया कि काजी को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई शख्स 3 दिन बगैर किसी उज़्र के जानबूझकर रोज़ा तोड़ता है तो फिर उसको सज़ा भी दी जाए। अच्छा, काजी को ये इतना इख्तियार भी दिया गया है कि वो उसको सज़ा दे सकता है। अच्छा, और फिर साथ साथ ये कि अगर कोई रोज़े का मुनकर ही हो गया है कि मैं तो रोज़े नाम की चीज़ को नाउज़ुबिल्लाह कोई मानता ही नहीं हूँ, तो ये ज़रूरियात दीन का इनकार है, और जो ज़रूरियात दीन का इनकार करे तो फिर वो दीन से खारिज हो जाता है। दीन से भी खारिज हो सकता है जो ज़रूरियात दीन का इनकार करता है। सद्दाम भाई, आप भी यही बताना चाहेंगे इनको? जी हसन भाई, मैं वो पिछले कॉलर की भी थोड़ी एडिशन कर लूँ उसमें, कि जैसे उन्होंने कहा उसमें मज़ा नहीं आया उनको इस ट्रांसमिशन, लेकिन माशाल्लाह ये आपकी ट्रांसमिशन पीटीवी की हमेशा ऐसी होती है। जैसे आप दूसरे चैनल्स पर देखें तो वहाँ पे कभी कभार उलमा को आपस में लड़ाया जाता है टीआरपीज़ के रेटिंग्स के चक्कर में, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे आपको नेशनल टेलीविज़न है, यहाँ पे ये बात आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सब ट्रेनिंग ना एज अ होस्ट मेरी ये ट्रेनिंग है ना हमारे प्रोग्राम के, यहाँ पे थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा ये जब हम शो शुरू करते हैं हमारा पहले एक डिस्कशन होती है कि इस मामले से हमने इज्तनाब करना है, क्योंकि हम अपनी कौम को क्या मैसेज देंगे। वो बस टीआरपी और रेटिंग के इसमें तालीम की बात और फैला रहे हैं, देखिए बात कैसी है। जी जी। और जो रोज़ेदार के उन्होंने पूछा तो उसके लिए एक तो यही है कि जो इन्होंने अल्लामा साहब ने बताया कि जो सिरे से इनकार करता है वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि एक इस्लाम का पिलर है, रुकन है इस्लाम का। दूसरा एक हदीस बताना चाहूँगा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की और दोज़ख की सैर कराई गई। वहाँ पे दोज़ख में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोग देखे, कुछ लोग ऊंधे लटके हुए थे और उनकी जो गाल थे, बाछें वगैरह ये चीरी जा रही थी, काटी जा रही थी, तो चीखें वो मार रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आवाज़ें सुनी, कहा मुझे वहाँ लेके जाओ, और देखा ये मंज़र, कहा ये लोग कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये लोग वक्त से पहले रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। यानी उलमा ने यहाँ पे लिखा है ये लोग रोज़ा तो रखते थे, अब वो शख्स जो सिरे से रोज़ा ही ना रखे उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन ये लोग रोज़ा रखते थे लेकिन किसी वजह से वो रोज़े से पहले रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते वो ये इस हदीस पर गौर करें कि वो सिरे से रोज़ा ही नहीं रख रहे, तो इसलिए हमें उनको ये चाहिए कि ये लोग रोज़ा रखें और इस गुनाह से बचें। और बाकी उनके वालिद साहब उनको नसीहत करें, ये हदीस भी बताएं कि भाई वो लोग रोज़ा रख रहे थे, उसके बावजूद कुछ वक्त पहले वो रोज़ा अफ्तार कर लिया, तो उनकी ये अंजाम है, दोज़ख में उल्टे लटके हुए हैं, आग में जलाए जा रहे हैं, उनके गाल वगैरह चीरे जा रहे हैं। तो इसलिए उनको भी चाहिए कि वो तलकीन करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम भी दुआ करेंगे उनके। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? एक तो वो हाफजे का इशू जो था उसमें प्लीज़ हाफजे के लिए हर रोज़ कॉल आती है, तो ये तो आई थिंक फोकस ही लोगों का एक चीज़ से हट गया है, और बहुत जगह डिवाइड जो हो गया ना उसकी वजह से भी लोगों की मेमोरी का काफ़ी इशू है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। हाँ, या खुराक की भी वजह हो सकती है आपकी कोई? नहीं, तो देखें शुरू से ही इंसानों के साथ नेचुरल जो चीज़ें हैं सो हैं, जन्नत से चलती आ रही हैं। सही। तो अल्लाह पाक ने जो निस्बतें की हैं इंसानों की तरफ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अंबिया किराम के वाक़यात कुरान करीम में इस तरह, तो अल्लाह पाक ने नेचुरल कुछ चीज़ें ऐसी रखी है कि जहाँ अल्लाह ताला चाहते हैं कुछ चीज़ें जहन से महफ़ फरमा देते हैं, मिटा देते हैं, और कुछ चीज़ें याद रखवा देते हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होने चाहिए। बाकी रब्बी ज़िदनी इल्मा ये आयत है और इसका भी रखें, और इसी तरह या अलीमो या अलीमो या अलीम हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ लिया करें, या अलीमो, ठीक है। तो इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह इल्म का इजाफा होगा। और इन बच्चों की बात, तो जाहिर सी बात है कि जो फतवे के लिहाज से तो उलमा किराम ने बात बता दी है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों के लिए हम वो जज काजी ये चीज़ें सारी कर नहीं सकते कि प्रोसेस हो जाए, इसको उसके लिए कोई FIR कटवाएं, फिर उसके लिए आगे मुकदमा करवाएं, फिर उसके ऊपर सज़ा करवाएं। तो हमारे माहौल में ज़ाहिर है लोग नमाज रोज़ा इन चीज़ों की अहमियत कहाँ देते हैं, बिल्कुल। तो उनको घर के माहौल से हमें दिलवाना शुरू करें, ख़ास तौर पर कोशिश करें कि कम अज़ कम किसी मस्जिद में करीब में जो भी हो वहाँ जुम्मा पढ़ाने ले जाया करें। जुम्मा पढ़ेंगे, इमाम साहब अच्छे होंगे, वहाँ के वाज़ नसीहत जब सुनेंगे उनका, तो ऐसे ऐसे तरगीब पैदा होगी।
تو ترغیب جب پیدا ہوگی تو خود بخود پھر انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوں گے. ورنہ اکثر گھروں کا حال یہی ہے, بڑے بڑے بچے, آپ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, پان گٹ کے منہ میں دبے میں, اور وہ کھا پی رہے ہیں اپنے پورے, بس جمعہ کا روزہ رکھ لیا, جمعۃ الوداع کا رکھ لیا. اور خواتین تو بہت سی وہ بالکل ہی اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر روزہ ہی نہیں. تو اس لیے ترغیب یہ ہوتا ہے گھر کا ماحول کو ایسا کریٹ کریں کہ جس میں اس کی طرف خود بخود رغبت ہو, بجائے زد و کو, مار پیٹ, دہشت, خوف, اس کے پیار محبت سے ان کو اٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, کچھ کہنا سر؟ حافظے کے لیے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, ڈسٹریکشن, سوشل میڈیا, وہ الگ ہے. لیکن ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. امام شافعی کا بھی بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے امام ہیں فقہ کے, آپ سب جانتے ہوں گے. تو امام شافعی نے اپنے خراب حافظے کی شکایت کی اپنے استاد سے, امام وقی ان کا نام ہے. تو وہ بہت پیارا عربی میں شعر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان اللہ نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقی سے اپنے خراب حافظے, کمزور حافظے کی شکایت کی. حالانکہ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور بہت بڑے امام تھے, لیکن پھر بھی ان کو کمزوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو. یعنی گناہ ایک ہے انسان کا حافظہ کمزور کر دیتے ہیں. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ اللَّهَ نُورٌ, اللہ, اور فرمایا کہ اللہ نور ہیں, اور اللہ اپنا نور, علم جو ہے وہ کسی گنہگار کو نہیں دیتا. تو اور بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں, سوشل میڈیا, وہ الگ عوامل ہے, لیکن ایک مین اسپریچول جو ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, انسان جب بہترین عمل کر رہا ہوگا, پاک و صاف رہے گا, تو اللہ کی برکت اور اس کی کرم نوازی بھی ہوگی. بالکل صحیح ہے. تقی بھائی, یہ جو ماہ رمضان گزر رہا ہے اور چند دن رہ گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے ماہ رمضان, اور یہ جو چند دن باقی ہیں, چند راتیں باقی ہیں, کیا پیغام آپ ہمارے مسلمانوں کو, آج کے مسلمان کو دینا چاہیں گے اوور آل, کہ کس طرح سے کیونکہ یونٹی کی بھی ہم کمی دیکھتے ہیں, ہم ہر طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں, جو ہمارے کام ہیں ہم وہ کر نہیں رہے, جو ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا, اس طرح کے معاملات ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں کیا آپ ہمیں سجیشن دیں گے آپ؟ دیکھیے, اس کے اندر باتیں بہت ساری ہیں, لیکن سب سے پہلے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے, جو ابھی ہم نے حضور سرور کائنات کے بھی ارشاد گرامی پیش کیا تھا, کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو دینی سفر کا آغاز ہوگا اور اخروی سفر جو ہمارا بہتر سے بہتر ہوگا, وہ عبادات کی وجہ سے ہوگا. جو ہم کریں گے اس کے بعد بہتری آئے گی. حالانکہ جو طریقہ انبیاء کرام نے, ائمہ علیہ السلام نے اور عرفاء نے بیان کیا, وہ یہ ہے کہ پہلے پرہیز سے اپنا سلسلہ شروع کرو. چیزوں سے پرہیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ایک چیز خراب ہو جائے اس کے بعد اس کو علاج کریں. علاج ہمیشہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے, اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے پرہیز کے مقابلے میں. تو پرہیز کس چیز کے کرنا ہے؟ جب آپ نے حلال سے بچنے کی اپنے آپ کے اندر عادت ڈیولپ کر لی ہے, کہ آپ کے سامنے کھانا موجود ہے, اس کے باوجود آپ پرہیز کر رہے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ رشوت آ جائے سامنے, تو پھر بچنا تو بہت آسان ہونا چاہیے. کہ جب آپ حلال سے بچ رہے ہیں, تو رشوت دیکھنے کے بعد تو انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف راغب ہو؟ بالکل. اسی طریقے سے سود ہے, دیکھنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی طرف راغب ہو؟ تو حرام سے اپنے آپ کو پہلے بچانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آپ بڑی اچھی بات کی طرف پہلو, یہ بڑا اچھا ہے, یہ معاشرتی ایک سدھار کا پہلو ہے. لیکن جو ذاتی زندگی میں انسان جو کسی کی بدخوئی, آپ کی کوئی بھی انسان کی ایسی حرکت جو دوسرے کو حسد میں مبتلا, آپ خود بھی حسد کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے یا لڑوا رہے ہوتے ہیں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. معاشرتی پہلو بھی ہے, لیکن ذاتی پہلو میں امپروومنٹ کتنی ضروری ہے. اچھا, آپ کی بات کو ہم اپنی بات کے ساتھ اس طرح سے لنک کریں کہ یہ جو محرمات سے بچنا ہے, جیسے سود ہے, رشوت ہے, یا دوسرے محرمات ہیں, ان سے بچنے کے لیے بھی اصل میں ایک اور اس کی جڑ ہوتی ہے. اگر وہ جڑ ختم ہو جائے تو ان گناہوں سے بھی انسان بچ سکتا ہے. وہ اصل جڑ کیا ہے؟ تو روایات کے اندر متعدد مقامات پر آیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اوہ واہ واہ واہ. دنیا کی محبت انسان کو جو نا ہر طرح کا گناہ کرواتی ہے. یعنی مٹیریلسٹک لائف میں آپ پڑ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی گناہ آپ کا رہے گا. سی بات ہے. اور ایماندار کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہدی للمتقین. متقین کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. یعنی اس کا ایمان ہوتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے بعد والی جو زندگی ہے وہ آنے والی ہے, جنت جہنم, یہ ساری چیزیں حق ہے. اور روایت کا جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ ما خیر بخیر بعدہ الجنہ وما شر بشر بعدہ النار. کوئی خیر, انسان یہ سمجھ ہوتا ہے کہ مال خیر ہے میرے لیے, دولت خیر ہے میرے لیے, عہدہ خیر ہے میرے لیے, شہرت خیر ہے میرے لیے. فرمایا کہ کوئی خیر نہیں ہے اگر اس کے بعد جہنم آنے والی ہے.
اور کوئی شر اور مصیبت نہیں ہے اگر اس مصیبت کے بعد جنت آنے والی ہے. واہ واہ. اگر انسان کی نگاہ اس غیب کی طرف ہے تو یہ ساری برائیاں انشاءاللہ بس اب وہ شروع کرنا ہی بات ہے. بہت شکریہ تقی بھائی, بڑی خوبصورت انداز میں آپ یہ بات ہمیں ہمیشہ بتائیں. صدام بھائی آپ کا بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. کلام کی جانے پڑیں گے. جی جی کیا جی وہ ایک آخری بات جیسے آپ نے کہا اور آپ کے پروگرام جی فرمائیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماں امہات المومنین سے انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے لیلۃ القدر تو میں کیا دعا پڑھوں. جی جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب ادھر کیا میسج ہے اس دعا کا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے اور مجھے معاف کر دے. تو اس میں میسج یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں. شب قدر کا میسج یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں, دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں. بسم اللہ بسم اللہ. یوں ذہن میں جما لے رسالت سما گیا جگ مگا گیا خل کے عظیم اسوائے خل کے عظیم اسوائے کامل حضور کا آداب زیست جہاں کو سکھا گیا اور رہ جائے گا برم میرے حرف نیاز کا رہ جائے گا برہم میرے حرف نیاز کا اس بارگاہ ناز میں گربار پا گیا اور کتنا بڑا کرم ہے کہ تائب سب کتنا بڑا کرم ہے کہ تائب سب ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا رمضان
पाकिस्तान।